یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، کلام مقدس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اس مبارک نشست میں جو ہر جمعہ کو مرکز مجددیہ گجرانوالہ میں انعقاد پذیر ہوتی ہے، جس پہ ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے عظیم کلام کو پڑھنے سمجھنے کا موقع دیا۔ اس پہ اللہ کا شکر ہے، اس لیے کہ یہ ایسی اعلیٰ سعادت ہے جو قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے کہ اللہ کے کلام کو اول تو پڑھنے کا ہی موقع نہیں ملتا لوگوں کو، اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو درست نہیں پڑھتا، غلط پڑھتا ہے، بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں پڑھنے میں۔ چلو اگر کوئی صحیح پڑھتا بھی ہو تو ترجمہ نہیں پڑھتا، اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اور اگر کوئی بڑی چھلانگ مارے ترجمہ بھی پڑھ لے تو وہ تفسیر نہیں پڑھتا، اس کو سمجھتا نہیں ہے کہ اس کے ترجمے کے پیچھے کیا معاملات ہیں، کون سی آیت کا ترجمہ ایسا کیوں ہے، یہی آیت پچھلی صورت میں آئی تھی تو اس میں اور انداز تھا، اس میں یہ کیوں ہے، تو اس طرح کے سوالات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو یوں قرآن کا پھر حق ادا نہیں ہوتا، اور قرآن کو اسی طرح لوگ پڑھتے پڑھتے اپنی عمریں گزار جاتے ہیں، لیکن وہ قرآن کا حق ادا نہیں کرتے۔ تو اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنی بساط، اپنا علم، اپنی ہمت کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور سورہ نور کی خوبصورت آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور پچھلے جمعہ میں آیت نمبر 18 تک پڑھا گیا، جو کہ ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس واقعے کے ساتھ جڑے ہوئے الفاظ ہیں جو آپ کی زندگی میں پیش آیا، اور اسی حوالے سے یہ گفتگو ہماری گزشتہ 2 جمعوں میں ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز اس سے اگلی آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سنیے، 2 آیات پڑھی گئی ہیں، اس سے اگلی آیات بھی سعادت حاصل ہوگی۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیل جائے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہی حقیقت کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو تو یہ کہ اللہ بہت مہربان ہے اور بہت رحیم ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جو پڑھی گئی، اس سے پہلے جو گفتگو ہو چکی ہے کہ حضور علیہ السلام کے گھر والوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کھڑی کی گئی، تو اللہ اسی ضمن میں اب بات کو ختم کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں یا ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیل جائے، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایمان اور آپ کی ساری نیکیاں اسی ایک چیز کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں جسے حیا کہتے ہیں،
کیونکہ حیا یہ ایک ایسا اعلیٰ اللہ کا دیا ہوا نور ہے، روشنی ہے، جو مومن کے اندر، ایمان والے کے اندر ہوتی. اور حیا، حضور الاسلام نے اس کا یوں بھی ذکر فرمایا کہ اگر تم میں حیا نہیں ہے تو جو جی چاہے کر، پھر تمہیں کھلی چھوٹی، کیونکہ یہی ایک واحد طریقہ ہے جو تمہیں بے حیائی سے، برائی سے، نحوست سے، گناہوں سے روکے گا. اگر تمہارے اندر حیا ہی نہیں تو اب کوئی تمہیں روک نہیں سکتا، کیونکہ حیا ہی وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو اپنے اندر محسوس ہوتا ہے کہ اب مجھے یہ کام نہیں کرنا. تو لہذا ایمان کی کسوٹی یہی ہے. کوئی شخص کتنا حیادار ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی برائی ہوتی ہے یا وہ برائی کے کسی عمل کو دیکھتا ہے یا برائی کے کسی کام کو وہ کرنے کے لیے اس کا ذہن آمادہ ہوتا ہے، تو راستے میں دیوار کون سی ہے؟ وہ ایک ہی دیوار ہے اور وہ حیا ہے. اسے حیا کہتے. تو اللہ توفیق دے، آمین کہہ دو. بے حیائی اور اس طرح کا انداز اور مسلمان معاشرے کے اندر یہ جو ایسی کوئی بھی چیز جو اس طرح کی جو بے حیائی کو پھیلانے کا سبب بنے، چاہے وہ فلمیں ہیں، وہ ڈرامے ہیں، وہ کوئی گانے ہیں، وہ کوئی اس طرح کے مٹیریل ہے جس کو دیکھ کے، عورت کے وجود کو دیکھ کے یا مرد کے وجود کو دیکھ کے ذہن کے اندر جو بھی ایسی چیز آتی ہے اور اس کو جو پھیلاتا ہے یا اس کے لیے کوئی پیسے خرچ کرتا ہے، فلمیں بناتا ہے، اس میں لاکھوں کروڑوں انویسٹ کرتا ہے، بظاہر تو اس وقت اسے اس کا منافع ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ ظاہر ہے اس کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. اور ایسی کوئی بھی چیز آپ جب بھی پیش کریں گے، ساری کی ساری شیطانیت مل کے اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گی، لوگ اس کی طرف آ جائیں گے، دیکھیں گے. ہو سکتا ہے وقتی طور پہ آپ کو بڑا اس کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اس کے لیے جو لوگوں میں بے حیائی پھیلاتا ہے اور لوگوں کے اندر ایسی چیز کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے لوگوں میں بے حیائی پھیل جائے. اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ اگر وہ شخص جو ایسا کر رہا ہے کہ وہ بے حیائی کو عام کر رہا ہے اور کسی طرح سے بھی اس کو نہیں روکتا اور لگا ہوا ہے کہ بے حیائی پھیلتی جائے، تو کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ بے حیائی اس کے گھر میں نہیں آئے گی؟ اس کے گھر بھی پہنچے گی. جب آگ لگتی ہے تو پھر وہ کوئی گھر نہیں چھوڑتی، چاہے کوئی کتنا ہی پھر بچنے کی کوشش کرے، پھر وہ ہر گھر میں جا لگتی. تو ایسے ہی اگر کوئی ایسا کر بھی رہا ہے تو سوچ رہا ہے کہ لوگ ہی بے حیا ہو رہے ہیں نا، میرے گھر میں تو نہیں نا. ایسا تو نہیں ہے، اس کے اپنے گھر میں بھی وہ پہنچ جائے گی اور ضرور پہنچے گی. تو اللہ اسے محفوظ کرے. اور یہ بڑی ہی تکلیف دہ بات ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور ایسا عمل جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی جو ہے وہ زندگیوں کے اندر، جو آج بھی دیکھیں آپ ہمارے نوجوان کو سب سے بڑا خطرہ اسی سے ہے. سب سے بڑا خطرہ ہمارے نوجوان کو اسی سے ہے. نمازوں کے لیے اذانیں ہو رہی ہیں، جمعے پڑھے جا رہے ہیں، لوگ نیکیاں کر رہے ہیں، تلاوت درود چل رہا ہے، لیکن ہر وقت ایک ہی خطرہ لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے نوجوان کا ایمان بچا رہے. اور اس کے لیے وہ بیچارہ کیا کرے؟ اس کے پاس جو ہے بچنے کے لیے شاید ایک راستہ ہے اور بے حیائی کے آنے کے 100 سے زیادہ راستے ہیں. وہ کس راستے سے بچے گا؟ دروازہ کھولے گا، باہر جائے گا، کسی گلی سے گزرے گا، آگے اشتہار لگے ہوئے ہیں، ماڈلوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. وہ کسی بازار میں جائے گا، وہاں آگے بے حیائی کے مناظر ہیں. وہ کسی کالج میں چلا جائے گا، وہاں یہ حال ہے. یونیورسٹی میں چلا جائے گا، وہاں بھی یہی حال. موبائل پکڑے گا تو بیڑا غرق ہوا ہے. کیا کرے گا؟ کدھر سے بچے گا؟ تو اتنے جہاں ذرائع بے حیائی کے ہوں، کیسے وہاں حیا پنپ سکتی؟ کس طرح حیا کا وہاں آپ نور پھیلا سکتے ہیں جہاں اتنی بے حیائی کے دروازے کھلے ہوں؟ اللہ اس پہ ہماری قوم کو معاف کر دے، آمین کو. بہت ہی برا حال ہو چکا کہ ہمارے نوجوان کے لیے کسی صورت بھی بچنے کا راستہ ہی نہیں. تو اس کا ایک ہی حل ہے جو بزرگوں نے فرمایا، میں اس پہ بھی بات کروں گا کہ بے حیائی سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ 2 کام کیے جائیں. ایک، اپنی آنکھوں کو ہر برے منظر سے محفوظ کیا جائے.
اپنے اوپر مستقل پابندی لگائی جائے کہ یہ نہیں ہونے دینا میں نے. اگر یہاں سے رک گیا تو آگی معاملات بھی رک جائیں گے، اللہ بچا لے گا. اور دوسرا، اپنے آپ کو نیکی کا اتنا شوق اور اتنا مصروف نیکیوں میں رکھا جائے کہ ذہن ادھر جا ہی نہ پائے، مسلسل نیکیوں میں مصروف رکھا جائے. بزی رکھو اپنے آپ کو، کبھی وظائف پڑھو، کبھی درود شریف پڑھو، نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھو، درس کا وقت ہو گیا درس پہ پہنچ جاؤ، تلاوت کا وقت ہے تلاوت کرو. یعنی اپنے آپ کو مصروف، تاکہ یہ بے حیائی کے دروازے کھلے بھی ہوں تو ادھر جانے کا موقع ہی نہ ملے. یہ دو راستے ہیں کہ اپنے آپ کو مصروف رکھو اور اپنی آنکھوں کو خود اپنے اوپر کنٹرول کرو. تو اللہ اس سے محفوظ فرمائے. اور جو قرآن نے لفظ استعمال کیے وہ بہت بڑے ہیں کہ میری طرف سے یہ اعلان ہے کہ میں دنیا اور آخرت دونوں ہی اس کی برباد کر دوں گا جو بے حیائی کے معاملات میں مبتلا ہوا اور اس نے لوگوں کو بے حیائی سکھائی. لہذا اپنے فون کی سٹیٹس پہ دھیان رکھا کریں. آپ جو موبائل کے اندر پوسٹ لگاتے ہیں فیس بک پہ، اس پہ دھیان رکھا کریں کہ وہ کہاں تک جانے والی ہے. کیونکہ پہلے تو ایسا تھا نا کہ جو ہے کچھ کمپنیز ہوتی تھیں جو یہ کام کر رہی ہوتی تھیں، مطلب کچھ بڑی بڑی کمپنیز تھیں. وہ کیا کرتے، وہ لاکھوں کے کروڑوں کے لوگ وہ مالک ہوتے تھے، وہ یہ عمل کرتے رہتے تھے، بے حیائی پھیلاتے رہتے تھے، فلمیں بناتے رہتے تھے. اس طرح کی وہ چند کمپنیز تھیں. اب ہر بندہ خود کمپنی بن چکا ہے. ہر بندہ بے حیائی پھیلانے کا خود اڈا ہے. کیوں؟ اس کے پاس پوری وہ چیز ہے جہاں جتنی مرضی پھیلا لے. اس کے ہاتھ میں بٹن ہے، پھیلاتا جائے، شیئر کرتا جائے آگے. اور اس وقت تو شاید ہزاروں لوگ دیکھتے ہوں گے. ہمارا دور تھا نا جب ہم جوانی کے اوائل میں تھے، ایف ایس سی بی ایس سی کر رہے تھے، تو اس وقت تو لمیٹڈ ذرائع تھے. کوئی ایک آدھ ذریعہ ہوتا تھا جس سے وہ بے حیائی پھیل رہی ہوتی تھی. اب تو ہزاروں ذرائع ہیں. کیسے وہ ایمان سلامت رہے؟ کس طرح ایمان سلامت؟ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت میری امت پہ آئے گا کہ میرا امتی دن کے وقت ایمان والا ہوگا، رات جب ہوگی تو بے ایمان ہو جائے گا. پورا دن ایمان سے گزارا، رات میں بے ایمان نہیں. صبح ہوگی، ہو سکتا ہے سارا دن بے ایمانی میں گزارے اور رات میں پھر ایمان والا بن جائے گا. تو کہا اس طرح میری امت میں ایک وقت آ جائے گا، اتنی سخت آزمائش کے دن ہوں گے. تو یقیناً یہ وہی دن ہے. آج میں اور آپ یہی وہ دن دیکھ رہے ہیں کہ اس حد تک لوگوں کے ایمانوں کو خطرہ ہے بے حیائی سے. کیسے بچائیں؟ بچے بچیاں مستقل اسی مرض میں مبتلا ہیں. رضا اللہ اس سے محفوظ کرے، آمین کہہ دیجیے. آگے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو بھی شیطان کے نقش قدم پہ چلا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو وہ خود حکم دے گا شیطان اسے بے حیائی کا اور برے کاموں کا. تو یہ توجہ سنیے گا. ایک تو یہ کہا کہ اے ایمان والو شیطان کے قدموں پہ نہ چلو. کسی نے شیطان کے قدم دیکھیں؟ بولو سارے، ذرا صحیح بولو. تو اللہ کہہ رہا ہے شیطان کے قدموں پہ نہ چلو. کبھی شیطان چلتا ہوا جا رہا ہو، پیچھے اس کے فٹ سٹیپس دیکھے ہیں کسی نے؟ تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے شیطان کے قدم ہوتے ہیں اور تم نے اس کے قدموں پہ نہیں چلنا. یعنی اگر یہ چلتا ہوا جا رہا ہے تم نے اس کے پیچھے نہیں جانا. اور آگے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی شیطان کے نقش قدم پہ چلے گا اس کی دو علامتیں ہوں گی. ایک، وہ بے حیا آدمی ہوگا، اور دوسرا وہ ہر برا کام کرنے پہ آمادہ ہو جائے گا. تو یاد رکھیے کہ آپ نے شیطان کو نہیں دیکھا کہ وہ نقش قدم جو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اس کے نقش قدم پہ نہ چلو. تو اس سے مراد ہر وہ برا دوست ہے جو آپ کے ساتھ ہے. نام اس کا بے شک محمد علی ہے، لیکن وہ شیطان ہے اگر وہ آپ کو کسی بے حیائی کے کام میں لگاتا ہے. اس سے مراد وہ شخص ہے، اس سے مراد وہ پوری پرسنالٹی ہے، کیونکہ اس کے قدم آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ نے اسے پورا شیطان کہہ دیا، اس کو پورا شیطان کہہ دیا کہ یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ شیطان ہے.
اور بس میری اور اس کی لڑائی یہی ہے، اللہ اور اس کی لڑائی یہی، جنگ یہ ہے، بس یہ جنگ ازل سے جاری ہے، ابد تک رہے گی، یہ چل رہی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ شیطان اور خدا کی جنگ یہ ہمیشہ چلتی ہے، آج بھی ہے، ہر وقت رہتی۔ اب تم نے کس کے قدموں پہ چلنا ہے یہ تم نے فیصلہ کرنا۔ کیا اللہ کی بارگاہ میں، اب جب اللہ کی بارگاہ کی بات آتی ہے تو بتائیے، کیا اللہ کو چلتے کسی نے دیکھا؟ یا آج آپ رسول کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ نہیں، کسی اللہ والے کے پیچھے چلتے ہیں آپ۔ تو ان کے پیچھے چلنا بولیے اللہ ہی کے پیچھے چلنا، جس طرح اس برے کے پیچھے چلنا شیطان کے پیچھے چلنا ہے، ایسے ہی نیکوں کے پیچھے چلنا، بولو سارے بولو، اللہ کے پیچھے چل۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ تتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے نقش قدم ہیں ان پہ نہ چلو۔ اور وہ شیطان کے نقش قدم دو ہی ہیں کہ یہ تمہاری حیا پہ حملہ کرتا ہے، تمہاری حیا کو توڑ دیتا ہے، یہ کہتا ہے بس اس کی حیا توڑ دو، باقی کوئی مسئلہ، نمازیں پڑھتا رہے، قرآن نیکی کوئی مسئلہ نہیں، پڑھے تہجد، میں صبح خود جگاؤں گا اسے، تہجد بھی اٹھ کے پڑھ لے، لیکن حیا اس کے اندر نہ ہو۔ جہاں کہیں ایسا موقع آ جائے وہیں پہ گھور کے دیکھے گا، وہیں پہ غور سے دیکھے گا کیا گزر رہا ہے، بس سمجھ لو یہ پڑھی تہجد، یہ رہی نماز، یہ رہا جمعہ، یہ رہا تلاوت، یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ بھئی اسی جگہ سے تو تمہارا امتحان ہونا تھا، وہیں سے تو تمہاری نیکی کا معیار چیک ہونا تھا کہ ابھی یہ منظر تمہارے سامنے ہے، کیا کرتے ہو، وہیں سے تو جناب چیکنگ ہونی تھی۔ اور تمہاری نظریں جو بہک رہی ہیں، جو تمہارے خیالات بہک رہے ہیں، جو تمہاری نظریں ہوس زدہ ہیں، اس سے پتہ چلا کہ یہ سب ڈرامے بازی ہے، باقی سب ڈرامہ کر رہے ہو تم۔ اگر تمہارے اندر کسی نماز نیکی کا نور ہوتا تو تمہاری آنکھوں سے بھی وہ نظر آتا، تمہاری آنکھوں سے وہ چھلکتا، تمہارے اندر وہ نور اگر چمک رہا ہوتا تو اس کی چمک تمہاری بولو آنکھوں سے باہر آتی، کہ وہ نور اندر ہے اور ایمان کا نور ہے۔ تو کہا یہ بے حیائی اصل میں اس کا وار ہے، وہ دو چیزوں کا تمہیں حکم دیتا ہے، حکم آرڈر کرتا ہے، کر یہ کیا؟ بے حیائی۔ یا یہ نہیں کہا کہ وہ آرڈر کرتا ہے نماز چھوڑ دے، وہ آرڈر کرتا ہے اب مسجد میں نہ جا، وہ آرڈر کرتا ہے کہ قرآن نہ پڑھ، نہیں، یہ وہ نہیں کہہ رہا، وہ آرڈر کر رہا ہے تم نے حیا چھوڑنی ہے، یہ جو فحاشہ کام ہے یہ شروع کر۔ تو اس پہ اللہ معافی دے دے، ہمیں آمین کہہ دو، اس پہ اللہ ہمیں معافی دے دے۔ یہاں تو حالت ہی عجیب ہے، جو جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنا زیادہ تیز اس کی نظر کسائی کی طرح ہو جاتی ہے، یعنی وہ ایسی جگہ نظر مار دے گا جہاں نوجوان کی تو سوچ بھی نہیں جاتی۔ کیوں؟ بوڑھا زیادہ ہو، تجربہ بہت ہے۔ اس سے پوچھو کہاں نظر مار، کہاں جاتی ہو، کدھر جا کے دیکھ لو، اللہ معاف فرما دے۔ جوان بیچارہ کیا، وہ تو بچہ ہے بھائی، وہ تو چند ایک اس کے سامنے مناظر ہوتے ہیں، وہ بیچارہ اسی کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ ہماری تو جتنے بوڑھے ہوتے جائے اتنا زیادہ کسائیوں کی طرح ہو جاتے، اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بکرا جو ہے وہ کس قابل ہے۔ تو اللہ اس سے معافی دے دے، ہمیں ہماری قوم کو اس سے معافی دے دے۔ تو اس پہ اللہ جتنی بھی توفیق ہو اس سے ہمیشہ اس پہ معافی مانگی ہے، اور اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے برا معاملہ یہی ہے۔ حضور اسلام نے جب یہ فرمایا کہ صحابہ ایک ایسا زنا ہے جو جسمانی 70 زناؤں سے بھی بڑا ہے، فرمایا حضور اتنا بڑا کون سا ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہ دل کا زنا ہے، دل کا زنا 70 جسمانی زناؤں سے بڑا ہے۔ فرمایا حضور دل کیسے زنا کرتا ہے؟ کہا ہاں کرتا ہے، ہاتھ کرتے ہیں، آپ جسم کے اعضاء سے زنا کر لیتے ہیں، کان کرتے ہیں، آنکھیں کرتی ہیں، یہ سارا جسم کے اعضاء زنا میں مبتلا ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ تو چھوٹے ہیں، اس سے بڑا زنا دل کا۔ فرمایا حضور وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے کہ ایک شخص کسی کے پاس پہنچ تو نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، لیکن اپنے خیالات میں سوچتا ہے، اسے خیالات میں سوچ سوچ کے ہر وقت اس کو سوچتا رہتا ہے ایسے ہوگا، اچھا ایسے ہوگا، اچھا یوں ہو جائے، کبھی کبھی ایسے ہو جائے، کبھی یہ ہو جائے، ادخال خیالات میں سوچتا رہتا ہے۔
فرمایا یہ زنا جسمانی زنا سے بڑا ہے. تو بتائیے کیا کریں؟ نماز پڑھائیں اسے؟ کیا کریں گے آپ؟ جس کے اندر ہی مسلسل ایسے خیالات چلتے رہتے ہیں، کیا کریں گے آپ؟ کیا حل ہے آپ کے پاس اس کا؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ یا تو نیکوں کی اتنی صحبت ہو کہ جو ہی وہ خیال آئے ساتھ ہی اللہ کا خیال آ جائے. بلکہ کہو نا سبحان اللہ. کیونکہ خیال کا دافع صرف خیال ہی ہے. خیال کو دفع کرنے والا خیال ہی ہو سکتا ہے. اس کو آپ مار سے ڈنڈے سے ٹھیک نہیں کر سکتے. اس خیال کو کسی اور خیال سے دفع کرنا ہوگا، اور وہ خیال ہے اللہ کا، رسول کا، قرآن کا، نیکی. اس خیال کے اندر دفع کریں. یار کیا یار، میرے خدا کے وعدے بڑے سچے ہیں، نیکی بہت بڑی. فرمایا کہ وہ حکم دیتا ہے بالفحشاء والمنکر، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا. سنیے، اور اگر اللہ کا تم پہ فضل اور رحمت نہ ہو تو تم میں سے کوئی بھی شیطان کے اس وار سے بچ نہیں سکتا. اف، یہ جو بھی کہا نا کہ وہ بے حیائی اور برائی کرواتا ہے، حکم دیتا ہے، تو اب دو کام ہوں گے. اگر اللہ کا فضل بھی ہو اور رحمت بھی ہو تو پھر ہی تم اس سے بچو گے، ورنہ یہ وار خالی نہیں جاتا، تم نہیں بچ سکو گے. ہاں اگر میری رحمت اور میرا فضل تم پہ ہو جائے، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، رحمت بھی ہو اور فضل، تو پھر تم بچ سکتے. ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے. واللہ السمیع العلیم، بے شک اللہ سننے والا، علم والا ہے. اور میں دعا کرو کہ میں ہی تجھے بچا لوں ان چیزوں سے. آمین کہو ذرا. دعا کرو کہ میں تمہیں بچا لوں اور تمہیں ان چیزوں سے نکال لوں. اور اللہ جسے چاہتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے، چاہت اگر اللہ کی آ گئی تو پھر تمہیں بچا لے گا. وَلَوْلَا يَأْتِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سنیے، اور جو تم میں سے فضل والے ہیں وہ یہ قسم نہ کھائیں، اور خوشحال بھی ہیں یہ قسم نہ کھائیں اس بات پر کہ رشتہ داروں اور مسکینوں کو اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے. اور یہ چاہیے کہ یہ لوگ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. پھر سنیے، تم میں سے جو فضل والے اور خوشحال لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں، مسکینوں اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہیں دیں گے. اور یہ چاہیے کہ یہ لوگ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں. اور کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اللہ غفور اور رحیم ہے. یہ آیت کریمہ بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل کی گئی. مل کے کہیے سبحان اللہ. آپ کی بارگاہ میں یہ آیت کریمہ پیش ہوتی ہے اور اللہ نے آپ کے لیے اس آیت کو اتارا. ہوا یہ تھا کہ حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور سیدہ کائنات ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جن کا نام بہت زیادہ سنا گیا کہ انہوں نے بھی اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ بولے کہ ایسا ہوا تھا، اور اس الزام میں یہ شامل تھے. حضرت مستہ، ان کا معاملہ رشتہ داری کا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ ان کے رشتہ دار تھے. تو چونکہ یہ مسکین آدمی تھے، غریب تھے، اور یہ بدری صحابہ میں سے بھی ہیں، بدر والوں میں بھی شامل تھے، اور انہوں نے مدینہ کی ہجرت بھی کی ہوئی ہے، مکہ سے مدینہ بھی آئے. تو یہ چونکہ اس میں شامل ہوئے اور حضرت مستہ کا نام اس میں آیا کہ انہوں نے اس الزام کی تصدیق کی تھی کہ ایسا ہوا ہے. تو حضور سیدنا صدیق اکبر نے، چونکہ آپ پہلے سے ہی ان کی مدد فرمایا کرتے تھے اور مال پیش کرتے تھے، اور ماہانہ آپ نے ان کا وظیفہ لگایا ہوا تھا، ان کے گھر میں پیسے پیش کرتے تھے آپ. تو جب آپ کو پتہ چلا کہ مستہ نے ایسا کیا ہے تو آپ نے یہ قسم کھا لی کہ میں آئندہ سے اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا، اب یہ پیسے بند.
اب یہ مال کی مدد بند، کیونکہ اس نے میرے گھر والوں کے اوپر شک کیا، میری بیٹی پہ شک کیا اور حضور کی اہلیہ پہ شک ہوا اور اس کا نام آ گیا، تو اب میں کسی صورت بھی اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کروں۔ یہ آپ نے باقاعدہ اظہار کر دیا صحابہ میں کہ بھائی اب مجھے تم نہیں دیکھو گے کہ مستہ کے ساتھ میں کوئی رشتہ داری رکھوں۔ تو دیکھیے میرے رب کو صدیق اکبر کا کتنا پاس ہے، ذرا دیکھیے، غور کیجیے گا، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور کیجیے، اور اس میں کتنی بڑی بات چھپی ہے، اور اللہ کتنے شعور کو بلند کر دیتا ہے انسان کے، اور یہ قرآن کہاں تک شعور کی بلندی کا سبب بن۔ فرمایا وَلَا يَأْتِلْ أُولُو الْفَضْلِ، جو تم میں سے فضل والے ہیں۔ فضل والا کون؟ ابو بکر، ہاں ہاں، جو تم میں سے فضل والا ہے۔ فضل والا کون؟ سارے بولو، تم تو فضل والے ہو ابو بکر، تم پہ تو بڑا فضل ہوا ہے۔ وَالسَّعَةَ، اور تم خوشحال آدمی ہو، ہم نے تمہیں خوشحالی بھی دی ہوئی ہے، تم فضل والے آدمی، لہذا تم ایسی قسم نہ کھاؤ، میں رب ہو کے تمہیں منع کرتا ہوں کہ جو تم نے قسم کھائی ہے۔ میرے ابو بکر کی شان تو ملاحظہ کرو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی، میرے رب نے اسے قرآن میں لا کے منع فرمایا، فرمایا نہ قسم اٹھائیں جو فضل والے ہیں اور جو بڑے خوشحال ہیں، ان لوگوں کو مال نہ دینے کی جو ہجرت کر چکے ہیں، مسکین ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، رشتہ دار ہیں، مسکین ہیں، ہجرت کی ہوئی ہے، تو لہذا نہ کریں، قسم نہ کھائیں، اور چاہیے کہ یہ لوگ معاف کر دیں۔ ہاں معافی دے دو ابو بکر، اسے معاف کر دو یار، اسے معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اور آگے کیا لفظ ہیں؟ اور کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ علم ہوا کہ حضور نے آ کے بتایا کہ ابوبکر تمہارے لیے یہ آیت آئی، اور اللہ پوچھ رہا ہے کہ کیا ابوبکر پسند کرتا ہے کہ میں اسے بخش دوں، تو حضرت ابوبکر روئے، فرمایا حضور میں حاضر، میں بہت پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے اللہ بخش دے، لہذا میں آج ہی وعدہ کرتا ہوں جو میں نے قسم اٹھائی تھی میں توڑتا ہوں، ختم کرتا ہوں، اور میں مستہ کا وظیفہ بحال کرتا ہوں، دوبارہ سے وہ مال پیش کروں۔ اللہ، تو یہ تو تھا واقعہ، یہ تو اس لیے پیش کیا گیا کہ وہ واقعہ جو پیش آیا اس آیت کے پیچھے وہی تھا، لیکن اس کے اندر ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی زندگی گزارنے کی ترتیب ہے، بہت بڑی ترتیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ خوش اخلاقی صرف خوش اخلاق لوگوں سے ہی نہیں ہوتی۔ آپ اچھائی صرف اچھے لوگوں سے ہی نہ کریں، مطلب اچھا آدمی آپ کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، آپ اس سے بھی اچھا بولتے ہیں، اچھا چلتے ہیں، تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، بولو کہ کمال ہے، بولیے نہیں، یہ تو کوئی کمال، بھئی وہ تو آپ سے اچھی بات کرتا ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے، تو آپ بھی تو اچھی ہی کریں گے، وہ جی کہتا ہے تو آپ بھی جی کہیں گے، وہ آپ سے پیار سے بات کرتا ہے آپ بھی کریں گے، لیکن ہم ایمان والے جو ہیں اور جن پہ اللہ جب فضل کرتا ہے اور وہ خوشحال لوگ ہوتے ہیں، ان کی علامت یہ ہے کہ وہ اس سے بھی خوش اخلاقی سے بات کریں گے جو ان کے ساتھ بدتمیزی کر جاتا ہے، جو بدتمیزی کر رہا ہے، جو آگے سے منہ پھٹ ہے، جو بہت برا الفاظ کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرتا ہے، آپ نے وہاں بھی اپنے آپ کو کول اینڈ کام رکھنا ہوتا ہے، وہاں بھی آپ نے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنا ہوتا ہے، وہاں بھی آپ نے اپنے آپ کو ہولڈ کر کے رکھنا ہوتا ہے۔ یہ بہترین اخلاق ہے، یہ اعلیٰ اخلاق ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی آپ کی عزت روند رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، اور آپ خاموش سن رہے ہیں، کوئی بات نہیں کر رہے، وہ بولتا جا رہا ہے، آپ چپ ہیں، آپ نے کمال کر دیا۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ، یہ بہت بڑا کمال، اور یہ میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو اس کے حامل ہیں، جن کے لیے قرآن اترا ہے، آپ قرآن کے مخاطب ہیں، آپ کے لیے یہ آیتیں اتری کہ اگر آپ فضل والے ہیں نا تو ابو بکر ذرا درگزر کر دیں، ذرا کیا کر دیں، ذرا کس کی بات کو کر، بیٹی کی عزت پہ بات کی، اتنا بڑا معاملہ، اور اللہ فرما رہا درگزر کر، چھوڑ دیں آپ، کیا بات ہے، بولو۔ یہاں تو چھوٹا سا کوئی ہلکی سی بات ہو جاتی ہے تو اس پہ کہتے ہیں درگزر کر دیں، تو سمجھ آتی ہے کہ چھوٹی سی بات ہی ہو گئی، آپ بات تو دیکھیں کس پہ درگزر کروایا جا رہا ہے، بیٹی کی عزت پہ بات کی گئی، اور بیٹی کی شان مقدسہ کے اوپر بات ہوئی، باپ کا کیا عالم ہوگا،
باپ کے اندر کیسے الاؤ جلتے ہوں گے، کیسا باپ کے اندر طوفان مچا ہوگا کہ میری بیٹی کی عزت خراب کر دی۔ اللہ فرما رہا ہے درگزر کر دو ابو بکر، چھوڑ دو اور معاف کر دو۔ ہم ایسا چونکہ نہیں کرتے، ہمیں یہ ترتیب کسی نے سکھائی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، ہم تو نہیں، ہم تو بڑے خاندانی لوگ ہیں، ہم تو نہیں باز آنے والے۔ ہم چپ رہ گئے تو پھر بےزتی بڑی ہو جانی، ہم اگر خاموش رہ گئے تو پھر تو دیکھو نا، لوگ کہیں گے ڈر گیا، وہ ترہ گیا، ہم ترا آئے ہیں اسے، وہ چپ کر گیا تھا آگے سے، لوگ یہ کہیں گے۔ جو لوگ کہیں گے تمہیں اس کی پرواہ ہے، جو رب کہہ رہا ہے تمہیں اس کی پرواہ نہیں۔ رب بھی تو کچھ کہہ رہا ہے نا۔ سچی بات ہے، رب کو تو لوگوں نے روٹی پانی سے بھی کم رکھا ہوا ہے۔ استغفر اللہ۔ رب کہہ رہا ہے کہ میری بولی سن لو، کیا ہے؟ تم لوگوں کی بولی سن رہے ہو۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، تم رہ گئے تھے، تم چپ ہو گئے، تم ڈر گئے، تم وہاں پہ خاموش ہو گئے، تم دب گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں، میں کہہ رہا ہوں ابو بکر درگزر کر دو، جانے دو۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اور اس کے عوض دیکھو میری بارگاہ سے کتنا بڑا انعام ہے۔ کیا تمہیں پسند نہیں کہ ہم تمہیں معاف کر دیں؟ ہائے ہائے ہائے، یہ بخشش میری طرف سے جو تمہیں ملنے والی ہے، اس بات پہ کہ تم چپ رہ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، درگزر کر دو، میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں بخشش میری طرف سے ملے گی تجھے، میں معاف کر دوں۔ مجھے بتائیے اس کائنات میں بخشش سے بڑا انعام کیا ہے؟ کسی کو اگر آج یہ پتا چل جائے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، بتائیے اس کے لیے کتنی بڑی آج خوشی کی خبر ہو کہ کل قیامت کے دن اسے یہ علم ہو جائے کہ رب نے اسے بخش دیا ہے، اسے معافی ہو گئی، وہ چلا جائے جنت میں۔ کمال ہے، اس سے بڑی کیا ہوگی؟ تو اللہ فرما رہا ہے اس عمل کے عوض کیا ابو بکر تمہیں پسند نہیں کہ میں تمہیں بخش دوں؟ مجھے ایک سوال کرنا ہے آپ سے، ذرا میری طرف دیکھیے، کیا ابو بکر اس سے پہلے بخشے ہوئے نہیں تھے؟ او بولو نا یار، او نہیں سمجھے آپ؟ یہ وہ ہیں جن کو حضور نے جب 10 صحابہ کے نام لیے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی، سب سے پہلے حضور نے ابو بکر کا نام لیا ہوا ہے۔ آپ ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جن کی زندگی میں ہی حضور نے انہیں جنتی کہہ دیا ہوا تھا کہ تم جنت میں ہو ابو بکر۔ پہلا جملہ آپ کے لیے ہے۔ اس کے بعد عمر ہیں، پھر ابو بکر، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، حضرت زبیر بن عوام ہیں، یہ سارے صحابہ 10 صحابہ جو ہیں سب سے پہلے ابو بکر۔ تو جنتی تو آپ پہلے ہی تھے، بخشش تو پہلے بھی ملی ہوئی تھی، لیکن کمال کر دیا، رب کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اے ابو بکر اگر تو کہے گا نا درگزر کرنے کی بات تو میں پھر تم سے بخشش کا وعدہ کرتا ہوں۔ بخشش کے اوپر بخشش کا وعدہ ہو گیا، بخشش کے اوپر بخشش۔ اللہ اس کی توفیق دے، آمین کہو۔ ہمیں زندگی میں کئی بار یہ موقع ملتے ہیں، کئی بار اللہ ہمیں ایسے موقع دیتا ہے کہ جب ہمارے سامنے ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ ہماری عزت کے اوپر بات آ جاتی ہے، لوگ اس کے اوپر بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت کیا کرنا ہے، اس وقت کس طرح سے اس سے نکلنا ہے۔ یاد رکھیے، بس یہی کیجئے گا، جب وہ بات کر رہا ہو خاموش ہو جائیں، اور جب وہ پوری طرح سے بات کر چکا ہو اس کی جواب دیے بغیر ہی وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ سن لیں سب کچھ خاموشی سے اور اٹھ کے محبت سے باہر نکل جائیں، کوئی بات نہ کریں۔ آپ دیکھیے گا آپ کے رب کی طاقت کیسے آپ کا ساتھ دیتی۔ ہم رب کو آنے کب دیتے ہیں اپنے معاملات میں؟ ہم کہتے ہیں میں خود ہی ڈیل کروں، میں ہوں نا، میرے ڈنڈوں میں طاقت ہے نا، میں خود اللہ کہتا کر لے ڈیل۔ جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر پیچھے اللہ کی مدد آتی ہے۔ حدیث میں اس بات کا ذکر ہے، آقا اسلام فرماتے ہیں حضور موجود تھے اور چند کفار حضور سے ملنے آئے، ملنے کے دوران کچھ بات میں تلخی ہو گئی، حضور نے کچھ کہا تو وہ اس پہ انہوں نے تلخی کا مظاہرہ شروع کر دیا، گالیاں دینے لگے۔ کچھ دیر گزر گئی، حضور خاموش رہے، سیدنا صدیق اکبر ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضور جواب دیں گے لیکن حضور چپ ہیں، سنتے جا رہے ہیں، وہ بولتے جا رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں۔
یہاں تک کہ کچھ دیر تو صبر کیا، لیکن پھر حضور سیدنا صدیق اکبر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا. پھر آپ نے بولنا شروع کر دیا، اور تم بھی تو یہ ہو، تم بھی تو فلاں ہو، تم نے بھی تو یہ کیا، تم نے بھی تو وہ کیا. جواب دینے لگے. حضور نے جب دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر جو ہیں وہ اب جواب دینے لگے، حضور وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. حضرت ابوبکر نے بھی دیکھا کہ حضور چلے گئے ہیں تو آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے. تھوڑی دور گئے تو کہا، حضور آپ اٹھ کے کیوں آ گئے؟ میں بات کر جو رہا تھا، آپ وہیں رہتے، میں کر رہا تھا بات. فرمایا نہیں ابوبکر، میں اس لیے اٹھ کے آ گیا کہ جب تم بات کرنے لگے تو اس سے پہلے جو ہو رہا تھا وہ تم نے دیکھا نہیں. جب میں چپ تھا تو میری طرف سے 2 فرشتے ان کو جواب دے رہے تھے. فرشتے پیچھے کھڑے تھے اور وہ جواب دے رہے تھے، وہ بات کر رہے تھے اپنی، اور وہ بات بہت بڑی تھی جو وہ کر رہے تھے. لیکن جو ہی تم بولے ساتھ ہی اللہ نے ان فرشتوں کو واپس بلا لیا. اب ابوبکر کرتا رہے بات، نہیں سمجھے؟ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تم، سارے بولو، نہیں پھر بولو، ابھی چپ نہیں ہونا، ابھی بولیں. کیا؟ خاموش ہو. اس وقت اللہ کی مدد. فرمایا اللہ کی مدد ساتھ تھی میرے، جو ہی تم بولے وہ چلے گئے. لہذا اللہ کی مدد پیچھے ہٹ گئی. تو ہم اس اصول کو سمجھ جائیں، اپنی زندگیوں میں اس اصول کو اپلائی کریں. درگزر، خاموشی. جب بھی ایسا موقع آئے اپنے اوپر کنٹرول کریں کہ اب نہیں میں نے بولنا. یہ بدتمیزی کر رہا ہے یا کر رہی ہے، بیوی ہے، کوئی بھی عورت ہے، کوئی مرد ہے، یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، کر رہا ہے، میں نے اب بولنا نہیں. بس خاموش. اب ہی تو میرا امتحان شروع ہوا، اب میں خاندانی ہوں تو نہیں بولوں گا. چپ. بول بول کے تھک تھک کے جب وہ چپ کر جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ بولنا ہے. بولیے. پھر کیا کرنا ہے؟ چلے جائیں وہاں سے، اٹھ کے چلے جائیں. وہ حیران ہو جائیں گے، میں اتنی باتیں کی ہیں، میرے سے بات ہی نہیں کی. یعنی وہ اسی وقت آپ نے اس کو توڑ کے رکھ دیا کہ میں اس قابل ہی نہیں کہ میرے ساتھ بات کی جائے. یعنی میری اتنی ویلیو بھی نہیں کہ مجھے اس کا جواب ہی دے دے یہ بندہ. ٹھیک ہے. وہ اس وقت تو آدھی ہمت تو وہیں سے ختم ہو گئی، اور لڑائی بھی آگے نہیں گئی، لڑائی بھی وہیں رک گئی. اور وہیں سے لڑائی کا اب وہاں پہ سرا آ گیا، ختم ہو گئی لڑائی. چپ کر گیا وہ اندر، وہ بول بول جیسے میرے نبی نے کیا تھا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. جب ہندا گالیاں بول بول کے تھک گئی تھی تو میرے نبی نے صرف اتنا کہا تھا، اے ہندا تو جو جی چاہے کہہ لے، میں نے تو تجھے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے. جب وہ تھک گئی اسے بولنے دیا. یہ نہیں کہا کہ درمیان میں بول دیا، نہیں میں نے معاف کر دی، نہیں، پہلے اسے اچھی طرح بولنے دیا. پھر کہا کہ ہم نے تو تجھے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا. ہم یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے اصولوں سے زندگی نہیں گزارتے. ہمارے سامنے کئی ایسے معاملے پیش آتے ہیں جن میں ہم ایسا کر سکتے ہیں، اور اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ابوبکر یہ تو نے چند روپے کیوں روک دیے؟ یہ کیوں آپ نے مال دینا چھوڑ دیا؟ آپ تو بڑے پہلے فضل والے ہیں. فضل والا بندہ تو نہ ایسے کرتا. ہائے ہائے ہائے. جس میں کوئی فضل ہو، جو خوشحال آدمی ہو، وہ تو کنجوسی نہیں کرتا. ابوبکر آپ میرے مشورے پہ چلیں، آپ درگزر کر دیں، معافی دے دیں، درگزر کر دیں، اور اس کے عوض مجھ سے بخشش ذرا لے لیجیے گا قیامت کے دن. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بخش دوں گا، آپ ذرا معافی دیں. کیوں کہا؟ حضرت ابوبکر تو پہلے ہی بخشے ہوئے. یہ میرے اور آپ کے لیے آیت اتری ہے. او بھائی سن میری بات، یہ میرے اور آپ کے لیے آیت اتری. وہ تو اولو الفضل ہیں، پہلے سے ہی فضل والے لوگ، بڑے لوگ. اللہ تو آئیے اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق دے دے، اور قرآن کی ان خوبصورت آیات سے ہم اپنی زندگی کو متعین کریں، کچھ بدلیں اپنی لائف میں، کچھ نیا لے کے آئیں، کچھ سوچیں کہ ہماری زندگی کیسے خراب ہو گئی، کیوں ہماری زندگی میں ایسے مسائل ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ اصول ہیں جو ہماری لائف میں ہے ہی نہیں. ہم تو فوراً بولنے والے، آگے تڑک کر کے جواب دینے والے، طلاقیں دینے والے لوگ ہیں. ہم تو تھپڑ مار دینے والے لوگ ہیں. یہ کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ اتنی بڑی بات ہو گئی کہ اتنے بڑے گھر کے اندر اتنا بڑا الزام لگا کے اس شخص کے لیے اللہ فرما رہا ہے ابوبکر تیری بیٹی کا معاملہ ہے، لیکن رب کہہ رہا ہے معاف کر دے. رب کہہ رہا ہے معاف. تو یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ کیا کیا کر جائیں.
تو آئیے اللہ یہ توفیق دے دے. آمین کہہ دو ذرا مل کے، ذرا آمین بولو. اللہ سعادت دے دے. اگر آخر میں فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. حد کر دی، فرمایا میں تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان کو رحیمی کی وجہ سے انہیں نیکیوں میں بدل دوں، بخشش بھی دوں گا. گناہوں کی معافی غفور ہونے سے آئے گی، اور رحیم ہونے کی وجہ سے میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں. بتاؤ انعام دیکھو ذرا. وعدے اللہ کے کتنے پیارے ہیں، لیکن کوئی یقین کرے تو پھر کہتے ہیں نہیں. تو آئندہ سے ایسے ہوگا جی انشاءاللہ بول دیجیے ذرا، انشاءاللہ بول دیجیے. اپنے اوپر قابو پائی، اپنے اوپر قابو. اس لیے حضور اسلام نے فرمایا جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا، اسے میری امت میں پہلوان وہی ہے جو غصے کے وقت قابو رکھے. وہ نہیں ہے جو اکھاڑے کے اندر کسی کو پچھاڑ دے، کسی کو گرا دے، کسی کو کانڈر سے گرا کے اس کے اوپر بیٹھ جائے. وہ پہلوان نہیں ہے. فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصہ آئے تو چپ کر جائے، قابو کر، خاموش ہو جائے، اپنی زبان کو دانتوں میں دبا لے. کمال آدمی. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ارشاد میں حضور مجھے کوئی نصیحت کیجیے. فرمایا غصہ نہ کیا کر. فرمایا ٹھیک ہے ہو گیا. حضور اور نصیحت فرمائیے. فرمایا غصہ نہ کیا کر. اس نے کہا حضور یہ بھی ہو گیا، 2 بار ہو گیا، اب تو بالکل غصہ ختم ہو گیا. فرمایا اب کیا کروں؟ تیسری نصیحت کیجیے. فرمایا غصہ نہ کیا کر. 3 بار. اس سے نکلا بس کسی طریقے سے. اس کو مضبوطی سے پکڑ، اس کو نہ کیا کر. اس صفائے فساد کے کچھ بھی نہیں. حضرت ابوبکر کو تھوڑا سا غصہ آیا تھا، اللہ نے پوری آیت کریمہ ہی اتار دی. پوری آیت اتار دی کہ ابوبکر یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ ایسے نہیں ہیں. ہمیں آپ کی بڑی پرواہ ہے، آپ حضور کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں. لہٰذا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو کسی نیک شخص کے ساتھ رہتے ہیں انہیں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کہ انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. لہٰذا ان کی عزتوں کا خیال انہیں رکھنا چاہیے. اللہ کو خیال اس لیے تھا کہ یہ میرے نبی کا بڑا پیارا ہے، یہ نبی کا بڑا دل راج دلارا ہے، آنکھوں کا تارا ہے. تو اس کے اندر یہ عادت آئی تو اس کا مطلب امت میں بھی جائے گی. تو حضور کے اس ساتھی کا اتنا خیال کہ اللہ نے پوری آیت اتار کے اس عیب کو باہر نکال دیا، اس عیب کو دور کر دیا جو حضرت ابوبکر کے اندر آنے والا تھا. اور کل حشر تک ہو سکتا ہے دنیا میں لوگ یہ کہتے کہ ابوبکر بھی ایک وقت آیا تھا غصے میں آ گئے تھے اور انہوں نے مال روک دیا تھا اور انہوں نے کسی شخص سے بدلہ لیا. کہا نہیں یہ تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے، یہ عیب نہیں، اس طرح کا عیب تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے. اللہ ساری رحمتیں حضرت ابوبکر صدیق کے قبر انور پہ نازل فرمائے، گنبد خضراء پہ نازل ہو رہی ہیں اور نازل فرمائے. آپ کی شان مقدسہ کو اللہ اور بلند کرے. ایک بات کر دیتا ہوں آخر میں آپ کی شان کی، کہ ایک دن حضور اسلام مسجد میں آئے تو ملاقات نہ ہوئی حضرت ابوبکر سے. پوچھا کہاں ہیں؟ فرمایا حضور وہ یہی ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے تھے لیکن چلے گئے. میں چلے کوئی نہیں، ہو جائے گی ملاقات. اگلی نماز میں بھی نہ ہوئی، اس سے اگلی نماز میں بھی نہ ہوئی. عشاء کے وقت جا کے حضور سے ملاقات ہوئی. تو آپ نے فرمایا ابوبکر کہاں تھے آپ؟ صبح نہیں نظر آئے، دوپہر میں بھی نظر آئے، شام نظر نہیں آئے. فرمایا حضور آپ نے ہی تو فرمایا ہے کہ کم کم ملنا بہتر ہوتا ہے، زیادہ ملنے سے انسان کے عیب باہر آ جاتے ہیں اور عیبوں کی لوگوں کے سامنے رونمائی ہوتی ہے. تو حضور میں نے بھی اس لیے آپ سے کم ملنا شروع کر دیا کہ میں بھی اب کم ملا کروں گا، کیونکہ میرے اندر بڑے عیب ہیں. تو آپ نے چونکہ فرمایا ہے کہ کم ملنا چاہیے، زیادہ ملنے سے عزت کم ہو جاتی ہے. یہ ہے فرمان حضور کا، بولیے ہے نا جی، کہ کم ملنا چاہیے. تو فرمایا کہ میں اس لیے حضور آپ کے فرمان پہ ہی عمل کیا تھا. نماز میں پڑھ لیتا تھا ادھر آگے، لیکن میں چلا جاتا تھا تاکہ ملاب ذرا تھوڑا ہو. حضور اسلام نے قریب بلا کے سینے سے لگایا. فرمایا ابوبکر ساری دنیا کے لیے یہ بات ہو سکتی ہے، تیرے لیے نہیں ہو سکتی ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. تیرے لیے یہ جملہ نہیں ہے. تو ملا کر، تو آیا کر، تو بیٹھا کر، تجھے دیکھنے سے سکون ملتا ہے، تیرے پاس آنے سے میری ہمت بڑھ جاتی. ابوبکر یہ بات چھوڑ دے، یہ دوسروں کے لیے، تیرے لیے نہیں. کیا شان ہے آپ کی، کیا شان کریمہ ہے. تو آج جن کی شان میں وہ آیت اتری آج ہمیں پڑھنے کا موقع ملا. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتے عطا فرمائے.